اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمع لرننگ اکیڈمی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے نیچرل ڈیزاسٹرز یعنی قدرتی آفات۔ قدرتی آفات مختلف وجوہات کی بنا پر آتے ہیں اور مختلف اقسام کے ہوتے ہیں۔ ان سب کے ٹائپس اور ریزنز کو ڈسکس کرنے سے پہلے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، قدرتی آفات یعنی نیچرل ڈیزاسٹرز بہت بڑے پیمانے پر یعنی کہ ایک بہت ہی بڑے پیمانے پر ہونے والی تباہی جو موسم یا زمین کی ساخت میں قدرتی تبدیلی کے نتیجے میں واقع ہوتی ہے، اسے قدرتی آفت کہتے ہیں۔ یا تو موسم کی وجہ سے یا پھر زمین کی ساخت میں کوئی تبدیلی آ جاتی ہے جو کہ قدرتی طور پر ہوتی ہے، اس کو کوئی انسان یا کوئی چیز رونما نہیں کرتی، بلکہ وہ اچانک سے وہ چیز ہو جاتی ہے جس سے بہت زیادہ تباہی مچ جاتی ہے، وہ قدرتی آفات کہلاتی ہیں۔ ایسے واقعات اپنے ساتھ نہ صرف بڑی تباہی لاتے ہیں بلکہ نتیجے میں بہت عرصے تک رہنے والا دکھ، تکلیف اور غم بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ قدرتی آفات میں سیلاب، خشک سالی، زلزلہ اور طوفان کی شکل میں آ سکتے ہیں۔ قدرتی آفات کا انسانی زندگی پر بہت ہی گہرا اثر پڑتا ہے۔ قدرتی آفات کے نتیجے میں لوگوں کے جان چلی جاتی ہیں، جانی، مالی اور ماحولیاتی نقصان پہنچتا ہے، انسانی آبادی میں اموات ہو جاتی ہیں، انسانی آبادی اموات کا شکار ہو جاتی ہے یا پھر بڑی تعداد میں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں۔ نقصان کی شدت کا انحصار قدرتی آفت کی شدت کے علاوہ اس بات پر بھی منحصر ہوتا ہے کہ کوئی علاقہ کتنا گنجان آباد ہے، یعنی کہ جس علاقے میں جتنی زیادہ آبادی ہوگی، جتنے زیادہ لوگ رہیں گے، اتنی ہی زیادہ تباہی مچے گی اس علاقے پر جہاں پر کوئی قدرتی آفت نازل ہوئی ہو۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئیے آج ہم ڈسکس کرتے ہیں قدرتی آفات میں سب سے پہلے ہم سیلاب کو یعنی فلڈ کو۔ سیلاب زیادہ تر شدید بارشوں کے نتیجے میں آتے ہیں۔ بارشوں میں زمین ایک حد تک تو اپنے اندر پانی جذب کرتی ہے، جبکہ اضافی پانی زمین کی سطح پر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ زمین اپنے اندر ایک حد تک پانی کو جذب کر لیتی ہے، لیکن جب اس کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے تو زمین کی سطح پر پانی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ پانی بہہ کر دریاؤں میں شامل ہو جاتا ہے۔ جب پانی دریاؤں کا کنارہ چھوڑ کر ایک بڑے ریلے کی صورت میں زمین پر موجود چیزوں کو بہا لے جاتا ہے تو اسے سیلاب کہا جاتا ہے۔ یعنی شدید بارشیں ہوں گی، بہت زیادہ بارشیں ہوں گی، اتنا پانی ہوگا کہ زمین اپنے اندر جذب کرتی ہے جتنا جذب کر سکتی ہے۔ اس کے بعد جو اضافی پانی ہوتا ہے وہ زمین کی سطح پر جمع ہو جائے گا اور یہی پانی سمندر میں شامل ہوگا۔ جب سمندر اور دریاؤں میں اس کی جو تعداد ہے، اس کی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے، پانی اپنا کنارہ چھوڑ کر ایک بڑے سے ریلے کی شکل میں آبادی کی طرف بڑھنا شروع کرتا ہے اور اپنے سامنے جو بھی چیز آتی ہے اس کو بہا لے جاتا ہے، اسے سیلاب کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیلاب کی ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ پہاڑوں پر موجود برف کے تیزی سے پگھلنے کی وجہ سے بھی سونامی اور گربات آ سکتے ہیں۔ جب جو ہمارے گلیشیئر سے برف ہے وہ تیزی سے پگھلنا شروع کرے گی پہاڑوں سے، تو وہاں بھی پانی کا جو پانی ہوتا ہے وہ دریاؤں میں، سمندروں میں زیادہ ہو جائے گا، تو پھر وہ بھی اپنا کنارہ چھوڑ کر آبادی کی طرف بڑھنے لگے گا۔
سیلاب کے نتیجے میں گھر، فصلیں، سڑکیں اور پل وغیرہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ سیلاب کا بہتا ہوا پانی اپنے راستے میں آنے والی چیزوں کو بہا لے جاتا ہے۔ انسان اور جانور اس میں ڈوب کر مر جاتے ہیں۔ سیلاب کے ساتھ بہہ کر جو آنے والی مٹی ہوتی ہے وہ ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ یہ مٹی پانی کے نالوں میں بیٹھ جاتی ہے اور انہیں بند کر دیتی ہے۔ سیلاب کے بعد کی صورتحال زیادہ تشویشناک ہوتی ہے، بہت ہی زیادہ خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ لوگوں کے پاس رہنے کے لیے گھر اور کھانے کے لیے خوراک نہیں ہوتی۔ بیماریاں تیزی سے پھیلنے لگتی ہیں کیونکہ سیلاب کا پانی آلودہ ہو چکا ہوتا ہے اور لوگوں کو پینے کا جو صاف پانی ہوتا ہے وہ میسر نہیں ہوتا، کیونکہ سیلاب کی وجہ سے ہر چیز میں پانی چلا گیا ہوتا ہے گندا۔ سیلاب کے ساتھ بہہ کر آنے والی مٹی زرخیز تو ہوتی ہے۔ سیلاب کا پانی تو خشک ہو جاتا ہے مگر مٹی باقی رہ جاتی ہے جس پر بعد میں فصل کاشت کی جاتی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، جب سیلاب آتا ہے تو اس وقت ہمیں کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے جن کو ہم آج ڈسکس کریں گے۔ جب سیلاب آتا ہے تو ہمیں کسی بھی اونچی جگہ مثلاً اپنی گھر کی چھت پر چڑھ جانا چاہیے۔ سیلاب سے متاثرہ کمزور سڑکوں اور پلوں پر سفر ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ سیلاب کے دوران ہمیں سفر سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ایسی جگہ سے ہمیں دور رہنا چاہیے جہاں بجلی کے ٹوٹے ہوئے تار پانی میں ڈوب چکے ہوں، کیونکہ اس کی وجہ سے کرنٹ بھی لگ سکتا ہے اور ہماری جانوں کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد بجلی کا مین سوئچ بند کر دیں۔ جب بھی سیلاب آتا ہے، چاہے آپ گھر میں ہیں، چاہے آپ کسی اور کے گھر میں ہیں، چاہے آپ اسکول میں ہیں، دفتر میں ہیں، جہاں بھی ہیں، آپ لوگوں نے سیلاب کا سنا تو فوراً آپ لوگوں نے بجلی کا مین سوئچ بند کر دینا ہے۔ اس کے بعد کمزور زمین پر کھڑے ہونے سے آپ لوگوں نے گریز کرنا ہے۔ اب جب سیلاب آ چکا، سیلاب ختم بھی ہو چکا، اس کے بعد ہمیں کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ تو اس میں سب سے پہلے ہمیں سیلاب سے متاثرہ جو گھر ہیں، جو مکانات ہیں، ان میں واپس جانے سے پہلے ہمیں ایک بار اچھے سے اطمینان کر لینا چاہیے کہ ان مکانات کی بنیادیں کمزور تو نہیں ہو گئی، کیونکہ کئی دن تک پانی رہنے کی وجہ سے مکان گر بھی سکتا ہے۔ دوسرا، پانی جو پینے کے لیے ہوتا ہے وہ ابلا ہوا ہونا چاہیے، یعنی کہ سیلاب کے بعد ہمیں پینے کے لیے ابلا ہوا پانی استعمال کر لینا چاہیے۔ سیلاب کے بعد پانی سے متاثرہ غذا کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے، مطلب جو بھی چیز آپ کے گھر میں پڑی تھی، دکان میں پڑی تھی، جس میں سیلاب کا پانی گزر چکا ہو، اس چیز کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری بات، سیلاب کے پانی سے متاثرہ گیس اور بجلی سے چلنے والی چیزوں کے استعمال سے بھی ہمیں گریز کرنا چاہیے، یعنی کہ سیلاب کی وجہ سے وہ چیزیں جو گیس اور بجلی سے چلتی ہیں ان میں پانی چلا گیا ہو سیلاب کا، تو ان چیزوں کو ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کسی بھی وقت ان کی وجہ سے یا تو کرنٹ لگ سکتا ہے یا کوئی شارٹ وغیرہ ہو سکتا ہے۔ اب ہم بات کریں خشک سالی کی، یعنی کہ ڈراٹ کی، تو اگر کسی علاقے میں طویل عرصے سے، ایک بہت ہی لمبے عرصے تک بارشیں نہ ہوئی ہوں اور وہاں کا موسم غیر معمولی طور پر خشک ہو جائے تو ایسی صورتحال کو خشک سالی کہا جاتا ہے۔ خشک سالی کی صورت میں بارش اوسط مقدار سے بھی کم ہوتی ہے یا پھر بالکل بھی نہیں ہوتی۔ بارش یا تو بالکل بھی نہیں ہوتی یا پھر اوسط مقدار سے بہت ہی کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے زمین سوکھ جاتی ہے، سکڑ جاتی ہے۔ خشک سالی کی ایک وجہ درختوں کا کاٹا جانا بھی ہے۔
اس لیے کہ درخت پانی کے بخارات فضا میں خارج کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہوا میں نمی برقرار رہتی ہے۔ اگر کسی علاقے میں موسم خشک رہتا ہو اور وہاں موجود درخت کاٹ دیے جائیں تو بھی خشک سالی کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ خشک سالی کے نتیجے میں دریا، جھیلوں اور تالابوں میں پانی کی مقدار بھی کم ہو جاتی ہے۔ یہ خشک سالی بھی ایک قدرتی آفت ہے۔ جب خشک سالی آئے یا پھر خشک سالی سے پہلے ہمیں کون سی تدابیر اختیار کرنی چاہیے جس سے ہم خشک سالی سے بچ سکیں؟ تو سب سے پہلے تو تالاب، جھیلیں اور دیگر ذخائر سے کام لے کر پانی کو ذخیرہ کر لینا چاہیے۔ جتنے بھی ہمارے پاس تالاب ہیں، جھیلیں ہیں اور دوسرے جو ہمارے پاس ذرائع ہوتے ہیں، ٹینکی وغیرہ، تو ان سب میں ہمیں پانی کو سٹور کرنا چاہیے، ذخیرہ کرنا چاہیے، جمع کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کسی بھی زمین کو مسلسل یعنی کہ لگاتار کاشتکاری کرنے سے بچا جائے۔ تیسرا، گھاس کے میدانوں میں مویشیوں کو بہت چرائی کروانے سے بچا جائے، کیونکہ جہاں پر گھاس اور درخت پودے کم ہوتے ہیں وہاں پر بارشیں کم ہوتی ہیں، اس لیے ہمیں ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے۔ اب تیسری بات ہم بات کرتے ہیں ارتھ کویک کی، یعنی زلزلے کی۔ ارتھ کویک یعنی زلزلہ۔ ہماری زمین کی اوپری سطح جو کرسٹ ہوتی ہے وہ مختلف ٹکڑوں سے مل کر بنی ہوتی ہے، جنہیں پلیٹس کہتے ہیں یا پلیٹیں کہتے ہیں۔ زمین کی پلیٹوں کو آپس میں ٹکرانے یا ایک دوسرے کے مخالف سمتوں میں رگڑ کھانے سے توانائی پیدا ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں زمین کی سطح پر ارتعاش یعنی لرزش محسوس ہوتی ہے۔ اس کیفیت کو کہتے ہیں زلزلہ۔ یعنی کہ زمین کے اندر جو پلیٹیں ہوتی ہیں ان کے آپس میں رگڑ کھانے یا پھر ان پلیٹوں کے آپس میں ٹکرانے سے زمین پر ایک لرزش محسوس ہوتی ہے، لرزش پیدا ہو جاتی ہے، جسے زلزلہ کہا جاتا ہے۔ زلزلے سے عمارتوں، سڑکوں، پلوں اور دوسری املاک کو نقصان پہنچتا ہے۔ جانی اور مالی نقصان کے علاوہ دیگر مسائل بھی جنم لیتے ہیں، جن میں سے چند ایک یہ اشیاء خوردنوش یعنی کھانے پینے کے سامان میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ عمارتوں کو نقصان پہنچنے کی وجہ سے لاکھوں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، بیماریاں پھیلنے کا اندیشہ ہو جاتا ہے۔ زلزلے کے نتیجے میں بجلی اور گیس کی لائنوں میں تنصیبات کے تباہ ہونے کی صورت میں آگ بھی لگ سکتی ہے۔ اگر زلزلے کی وجہ سے کسی جگہ پر ڈیم تباہ ہو جائے تو وہاں سیلاب بھی آ سکتا ہے، اور اگر کسی علاقے میں آتش فشاں پہاڑ ہوں تو وہاں زلزلہ آنے کی صورت میں آتش فشاں پہاڑ پھٹنے کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پہاڑی علاقوں میں پتھر اور زمینی تودے یعنی لینڈ سلائڈ گرنے سے بھی جانی اور مالی نقصان ہو سکتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں جب زلزلہ آ رہا ہوتا ہے اس وقت ہمیں کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ زلزلے کے وقت اگر آپ عمارت سے باہر نکلے ہیں، اگر آپ عمارت سے باہر نکلنے کے لیے زیادہ فاصلہ طے کرنا پڑ رہا ہے آپ کو، تو بہتر ہے کہ آپ عمارت کے اندر ہی کسی محفوظ جگہ پر آ جائیں تاکہ گرتی ہوئی چیزوں سے آپ اپنے آپ کو بچا سکیں۔ جسے زلزلہ آتا ہے تو ہمیں فوراً بھاگنا دوڑنا نہیں چاہیے۔ اگر زیادہ فاصلہ ہے باہر جانے کے لیے، کھلی جگہ میں جانے کے لیے، تو ہمیں اسی جگہ پر رہنا چاہیے جہاں پر ہم ہیں۔ اگر کسی مضبوط میز، کرسی یا صوفے کے برابر میں کوئی جگہ ہو تو وہاں نیچے فرش پر ہمیں بیٹھ جانا چاہیے اور اپنے سر کو بچانا چاہیے۔ اگر آپ عمارت کے اندر ہیں تو کھڑکیوں سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ زلزلے کے دوران کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ کر آپ کے اوپر آ سکتے ہیں۔ اگر آپ عمارت سے باہر ہیں تو کوشش کریں آپ کسی درخت
इमारत या बिजली के खंभे वगैरह से दूर हों और नीचे बैठ जाएं। अगर आप पहाड़ी इलाके में हैं तो पहाड़ी पर से गिरते हुए ज़मीनी तोदों यानी लैंड स्लाइडिंग से अपने आप को बचाना है। आप लोगों ने ऐसी जगह पर रहना है जहाँ पर लैंड स्लाइडिंग का कोई ख़तरा ना हो। अब ज़िलज़ला आ चुका, ज़िलज़ला बंद हो चुका, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हमें अपने आप को देखना चाहिए कि आया आपको कोई ज़ख़म या चोट तो नहीं आई। उसके बाद अगर कोई शख्स ज़ख्मी हुआ है ज़िलज़ले के नतीजे में तो उसे अपनी जगह से हिलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर किसी जगह थोड़ी सी आग लगी हो तो उसे बुझाने की कोशिश की जाए ताकि आग मज़ीद फैलकर मज़ीद नुकसान न करे। अगर ज़िलज़ले के दौरान आपके घर को नुकसान पहुंचा है तो ज़िलज़ले के बाद घर से बाहर आ जाएं, क्योंकि ज़िलज़ले के बाद फिर ज़िलज़ले के हल्के झटके आने का इम्कान होता है। अगर घर में कहीं से गैस लीक होती हुई महसूस हो और गैस की बू आ रही हो तो फ़ौरन हमें खिड़कियां खोल देना चाहिए और घर से बाहर आ जाना चाहिए। आखिरी पॉइंट है, अगर बिजली के तार टूट जाएं और चिंगारियां निकल रही हों या तारों के जलने की बू आ रही हो तो हमें बिजली का मेन स्विच फ़ौरन बंद कर देना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने टॉपिक को यहीं पर क्लियर करते हैं, यहीं पर रोक देते हैं। इससे आगे हम कल डिस्कस करते हैं। तो हमेशा की तरह आप लोगों से मेरे 2 सवालात, कुदरती आफात कौन कौन से हैं, कुदरती आफात कौन कौन से हैं और क्यों आते हैं। मेरा दूसरा सवाल है, ज़िलज़ले के दौरान और ज़िलज़ले के बाद हमें कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। इन दोनों सवालों के जवाबात आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में लाजमी देने हैं। इसी के साथ मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।